پاکستان کے اس نظام عدل کی سب سے اہم ترین کرسی پر فائز چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ تل ملاتے رہے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنی بات کو کسی نہ کسی طریقے سے نافذ کر سکیں۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے بازی ان کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بازی صرف ان کے ہاتھ سے نہیں نکلتی چلی جا رہی بلکہ پاکستان کی اس وقت اقتدار کی مسندوں پر چھائے ہوئے اور بیٹھے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں سے یوں نکل رہی ہے جیسے ہاتھ میں سے ریت پھسلتی ہے۔ اس وقت پاکستان کی حالت اس بنی اسرائیل کی اس آیت کے مصداق ہو چکی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب فیصلہ کرتا ہے کسی بستی کے ظالموں کے ساتھ ان کو نیست و نابود کرنے کا، تو پھر وہ کہتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْكَ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَدْبِيرًا۔ یعنی جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کی اس طرح کی لوگوں کی تباہی کا تو ہم اس کے صاحب حیثیت لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ تو پھر جب بات ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ہم انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بار بار جس آیت کا میں نے آپ میں ذکر کیا ہے وہ 8 فروری کے بعد سے پاکستان کے عوام کی اس اجتماعی خواہش کے اظہار کی بارے میں ہے کہ جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود بدلنے کی خواہش نہ کرے یا خود بدلنا نہ چاہے۔ پاکستان کی قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت جب اللہ کے عذاب کا کوڑا حکمرانوں کے سروں پہ برسے گا تو سب سے پہلے وہ ان کو اس میکسیمم مقام پہ لے کے جائے گا، ان کی غلطیوں کو، ان کی خطاؤں کو، اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے مکمل طور پہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج سے صرف 2 یا 3 ماہ قبل کوئی یہ تصور بھی کر سکتا تھا کہ پاکستان کی عدلیہ کے 6 جج ایک خط تحریر کریں گے اور وہ خط جو ہے وہ اس زلزلہ پیدا کر دے گا۔ حالانکہ اب تو یہ معلومات جسے کہتا ہے تشتس بام ہو چکی ہیں کہ جس خط کے اندر جو حقائق بتائے گئے تھے کہ ایک جج کی بیڈ روم کے اندر وہ کیمرہ لگایا گیا تھا اور کیمرہ جو تھا اس سے وہ ٹرانسمیٹر ہوتا تھی، چیزیں جو تھیں آگے پہنچائی جاتی تھیں، ریکارڈنگ ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ جس جج کو کیانی صاحب کے جس برادر نسبتی کو اٹھایا گیا تھا اور بدترین تشدد کیا گیا تھا اور جس جج کے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تھی، یہ ساری خبریں اس وقت کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور موجودہ جو اٹارنی جنرل ہیں ان کو بتائے گئے تھے، اور ظاہر بات ہے پھر شہباز شریف صاحب کے بھی اس میں نظر میں ہوں گے، لیکن جیسے کہتے ہیں مٹی پاؤ والی صورتحال تھی، اور وہ بیچارے صبر شکر کر کے بیٹھ گئے تھے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے تو چلو ہونے دو۔ لیکن ایک جسے کہتے ہیں چھناکہ ہوا، اور یہ چھناکہ میں سچی بات یہ ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی طرف سے دی گئی وہ کیفیت ہے، وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے کہ جو صرف اس شخص کی اس وقت عزت کر رہے ہیں کہ جو پبلک کی، عوام کی بات کرتا ہے اور جو ان سارے چہروں کو بے نقاب کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کل بھی مثال آپ کو دی تھی کہ افتخار چوہدری کے آنے کے بعد سب سے پہلی صورتحال جو ہوئی تھی اس موومنٹ کے بعد کہ جس وقت یہی ایجنسیز تھیں جب یہ ایک بند لفافہ لے کے پہنچی تو اس وقت یہ بند لفافے کا رواج تھا، تو اس وقت انہوں نے اٹھا کے پرے مارا تھا اور ساتھ اس کو 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا تھا کہ تم کیسی چیزیں جو ہیں کیمرے اور ان کی باتیں لے کے آتے ہو۔ لیکن اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اس وقت جسٹس بابر ستار صاحب جنہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے گزشتہ 1 ہفتے کے اندر جس قسم کی ٹرولنگ اور جس طرح کی قسم کی غلاستیں ہماری صحافیوں کی، اور ایک خاص پرٹیکولر قسم کے صحافی جن کے 900 زدہ چہرے جو ہیں وہ بار بار اس بات کی علامت بنتے ہیں کہ وہ کس طرح اشاروں پہ ناچتے ہیں اور پتلیوں کے تماشے کی طرح ہوتے ہیں، ان کو کس نے ان کی پوری خبر دی تھی کہ اس کے بچوں کی جائیدادیں کہاں ہیں اور وہ ان کے والدین کیا کرتے ہیں اور وہ کہاں سے کہاں سفر کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے حکومت نے ان کو لا کے دیا، اور حکومت کے پاس بھی اس کا کوئی سورس نہیں ہے، ایجنسیز لے کے آتے ہیں۔ آج
سپریم کورٹ کے اندر جب اس کی کارروائی شروع ہوئی تو سب سے زیادہ جس شخص کو بے چین اور مضطرب دیکھا گیا وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے۔ انہوں نے جو ان کی پرانی عادت ہے کہ جب میں تھا تو میں میرے زمانے میں تو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور اب دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ اب بھی وہی صورتحال ہے کہ کیسز فکس نہیں ہوتے تھے، دھرنا کیس جو ہے وہ 4 سال تک رکھا گا۔ تو آپ کے دور میں بھی تو بہت کچھ ہوتا رہا ہے۔ آپ کیا اس سوال کا جواب پاکستان کی آئندہ تاریخ کو دے سکیں گے کہ آپ ایک پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، اس کے اوپر ان کو سمبل واپس ملتا ہے اور آپ اس کی اپیل کا جو ہے وہ 1 دن کے اندر فیصلہ کرتے ہیں، 1 دن آپ چھٹی کرتے ہیں اور اس کے اوپر پورا کا پورا فیصلہ کر کے اور دے دیتے ہیں، اور جب اس کی اپیل لگتی ہے تو آج اس کو 1.5 مہینہ ہو گیا اس اپیل کو نہیں ہو رہی۔ آپ چیختے رہتے تھے پوری زندگی کے سینئر ممبران کو جج بینچ بنایا ہونا چاہیے، سینئرز کو اگنور کرتے ہیں، میں سینئر ہوں مجھے کوئی بینچ میں نہیں رکھتا۔ اور جب ملٹری کورٹس کا کیس چلا تو اس کے اوپر جب فیصلہ آ گیا اور ایک تھرتھلی مچ گئی۔ میں خود اس وقت عدالت کے اندر موجود تھا جب وہ فیصلہ سنایا گیا تھا، تو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک تالاب جو ہوتا ہے اس کے اندر پتھر مارے تو لہریں پھیل جاتی ہیں، ارتعاش آ جاتا ہے، وہ کیفیت تھی۔ اس فیصلے کے بعد آپ نے جو اس کی اپیل کی کمیٹی بنائی اور اس اپیل کی جو جج بینچ بنایا، وہ بینچ جو تھا وہ تو جونیئر آفس کے اوپر تھا، اور پھر اس کے بعد جس طرح وہ اس کا مذاق اڑایا گیا اس فیصلے کا، اور اس مذاق کے بعد جس طرح سزائیں دی گئیں اور جو کچھ ہوا، یہ آپ کے زمانے میں ہوا۔ آپ کے زمانے میں ہی پاکستان کے اندر لاتعداد ایسے لوگ تھے جو اٹھائے گئے، جو اغوا کیے گئے، جو تشدد کی صورتحال میں آئے، جن کو پریس کانفرنسیں کروائی گئی، سب کچھ آپ کے زمانے میں ہوا۔ لیکن آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ جب بینچ نمبر 1 میں بیٹھتے ہیں تو آپ یوں ان کے اوپر لگی ہوئی تصویروں کے اوپر کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ تو اپنے محسن جسٹس افتخار چودھری کو نہیں چھوڑتے۔ آپ کہتے ہیں میرے پر پریشر نہیں تھا، تو میں جب اس وقت بلوچستان میں، آپ نے یہ کہا کہ بلوچستان میں تھا تو کوئی پریشر نہیں تھا، سپریم کورٹ میں ہی ہوتا تھا۔ سپریم کورٹ میں پریشر تو آپ کے مربی جو آپ کو لے کے آئے تھے جیسے افتخار چودھری کا تھا، اور آپ جیسا احسان فراموش آدمی کون ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے آپ کو براہ راست چیف جسٹس لگایا، یعنی بغیر کسی جج لگانے کے تمام قوانین کو سرپاس کرتے ہوئے، لیکن آج آپ کی بے چینی اس لیے نمایاں تھی کہ آج آپ کے بینچ کے اندر جسٹس منصور علی شاہ جیسا بندہ، اس کے میں فکر آپ کو سنا دوں، وہ اس نے کہا ہے کہ اگر مسائل اندرونی ہوں یا بیرونی آج موقع ہے حل کرے۔ ہائی کورٹ کے پاس تمام اختیارات تھے، توہین عدالت کا بھی اختیار تھا، ایک نظام بنانا ہے اور ملک کی ہر عدالت کو مضبوط کرنا۔ انہوں نے کہا ہائی کورٹ کا جج پریشان ہو کے کیوں میں بلایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جج بیچارے اپنے چیف جسٹس کو کہتے تھے، وہ خاموش ہو جاتے تھے، خوف تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے جو ریکمنڈیشنز بیچی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نان اسٹیٹ ایکٹ سے تھریٹ کروایا جاتا تھا کہ تمہیں قتل کروا دیا جائے گا، اور ہم پہ جس قسم کا پریشر تھا۔ لاہور والوں نے تو اور پریشر کی کہانی سنائی ہے کہ ہم کس طرح کے پریشر میں ہوتے تھے۔ اس وقت پاکستان کی وہ عدلیہ کے ججز جو کہ اس وقت ہائی کورٹس کے اندر ہیں، ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے۔ اس کی سٹیک اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر صرف اس وقت ایک خبر چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اس جوڈیشل ریفارم جو آنے والی ہیں ان کے ایک بینیفیشریز بننے والے ہیں، جس میں ان کا ٹینیور شاید 3 سال کے لیے ہو جائے۔ آج بے شمار لوگ جو تھے، میرے دوست افسر نگار کہہ رہے تھے کہ شاید وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اسٹریٹجی ہے ان کی کہ ایک دفعہ 3 سال لے لو تو پھر میں ان کو دیکھ لوں گا اسٹیبلشمنٹ کو، اور پھر میں سارا نظام بدل کے دے دوں گا۔ اکیلا چیف جسٹس جو آپ نے بلٹ اپ کر دیا ہے، نظام بدلنے کی طاقت اور قوت میں رکھتا ہے۔ ایک ایڈمنسٹریٹو عہدہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، آپ کسی جج کو مجبور بھی نہیں کر سکتے کہ کون سا فیصلہ کر سکتا ہے۔ جج اپنی رائے کے اندر خود آزاد ہے۔